اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعزائے گرامیہ قادر، جیسا کہ صاحبان علم یہ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہماری سیریز جاری و ساری، اور اس کا آج سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اختتام کے قریب ہے۔ ٹائٹل آپ لوگ دیکھ چکے ہیں آج کا، کتاب سلیم بن قیس اور حضرت آبان ابن ابی عیاش۔ گو کہ ان ساری باتوں پر ہم پچھلے 2 سالوں میں انجینئر مرزا کو جوابات دے چکے ہیں، اور ایام فاطمیہ کے لحاظ سے بھی، عزاداری کے لحاظ سے بھی، جیسا کہ آپ نے یہ تھمبنیلز دیکھے ہیں عزیزان۔ لیکن وہ تو خیر ایک جاہل سا انسان ہے۔ آج ہم بیسیکلی طاہر القادری کو جواب دے رہے ہیں، جنہوں نے باقاعدہ شیعہ کتب رجال کا ذکر بھی کیا ہے اور اکا دکا حوالہ جات دینے کی بھی کوشش کی ہے۔ تو ہم کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے آپ کے سامنے وضاحت پیش کریں گے۔ جواب کی طرف جانے سے پہلے ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ویڈیو سیریز جو ہم نے سیدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے نکالی، اس میں بہت سے موضوعات پر ہم نے گفت و شنید کی، لیکن اس ساری سیریز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اہل سنت کو ایک ہی بات جتاتا پھروں کہ تم غلط تو شیعہ ٹھیک ہے، تم غلط تو شیعہ ٹھیک ہے۔ نہیں، ہر کسی کے عقیدے ان کے لیے محترم ہیں۔ اس ساری سیریز کا صرف ایک مقصد ہے کہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، اپنے محدثین کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے مؤرخین کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے ائمہ تفسیر کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے ماہرین اسماء و رجال و جرح و تعدیل و اصول الحدیث و علل حدیث کا دامن نہ چھوڑیں۔ سنی ہے کوئی بات نہیں، شیعہ ہے کوئی بات نہیں، اپنے اکابر محدثین کے ساتھ منسلک رہیں جنہوں نے قرآن و اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین سے آپ کو قریب کیا ہے۔ میں کسی کو زبردستی نہیں کہتا کہ آپ شیعہ مذہب اختیار کریں یا ایسی کوئی بات ہو، سنی رہیں لیکن حق سے کبھی بھی آنکھیں نہ موڑیں۔ چلتے ہیں طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف، جہاں وہ جرا نقل کر رہے ہیں حضرت سلیم بن قیس پر، اور آج پھر ذرا کچھ اصول و قواعد اور اسماء و رجال سے آپ کی خدمت میں جواب رکھتے ہیں۔ لیٹس گو۔ تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ کوٹ کی گئی، نقل کی گئی، درج کی گئی، وہ شخص تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی، اور اس کی کتاب کا نام ہے السقیفہ۔ یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے، جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے، اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے۔ علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں، المامقانی۔ ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال۔ تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ ان سلیمن لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر۔ اب علامہ مامقانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں
وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے، جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب۔ جرزان گرامی قادر، مجھے جلدی اب دلائل دے کر طاہر القادری صاحب کی باتوں کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ یہ تو حضرت بیٹھے ہوتے ہیں 4 5 گھنٹے کی تقریر کرنے، میرے پاس نہ تو اتنا وقت ہوتا ہے اور نہ ہی میں مومنین و مومنات کا وقت ضائع کرنے کے حق میں ہوتا ہوں۔ چلتے ہیں دلائل کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کا یہ جو نام لے رہا ہے کتاب الثقیفہ، وہ ثابت ہی نہیں ہے، جہالت کری حضرت کی، اتنا کافی ہے۔ دوسری بات، کتاب سلیم کی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف ایک ہی سند ہے؟ کتاب سلیم کی متعدد اسناد ہیں، ان میں سے ایک میں نمونے کے طور پہ رجال النجاشی مطبوعہ بیروت لبنان سے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ حضرت کی لا علمی اور کجی کم بختی کا نتیجہ ہے کہ حضرت نے کتاب سلیم کے معاملے میں جو تحقیق کی ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ صفحہ نمبر 10 پہ ترجمہ نمبر 4 سلیم بن قیس الہلالی، یہاں پہ اس کی پوری سند علی بن احمد القمی، محمد بن حسن بن الولید، محمد بن ابی القاسم الماجولی، محمد بن علی السیرفی، حماد بن عیسیٰ، عثمان بن عیسیٰ، حماد بن عیسیٰ حدثنا ابراہیم ابن عمر الیمانی ان سلیم بن قیس بالکتاب، پوری سند میں کہیں جناب ابان بن ابی عیاش سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر ہی نہیں موجود، کہیں ذکر موجود نہیں ہے، تو یہ لگے ہوئے ہیں کتاب سلیم کے لحاظ سے باتیں کرنے۔ یہ طاہر القادری صاحب، اول تو اگر نعوذ باللہ حضرت ابان بن ابی عیاش سلام اللہ تعالی علیہ کے لحاظ سے آپ نے جرح نقل کی ہے، وہ اس کا جواب دیتے ہیں ابھی جو آپ نے خیانت کی ہے، اس کے ایک ایک بات کو ہم واضح کریں گے کہ کہاں آپ نے خیانت کی ہے اور کہاں علماء نے باقاعدہ توثیق کی ہے جناب ابان کی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب سلیم کی اور بھی اسناد ہیں جو جناب ابان کے علاوہ ہیں، جیسے آقا نجاشی رحمہ اللہ نے بیان کی۔ اب جرح در ابان کے لحاظ سے بات کر لی جائے، اس کے بعد کتاب سلیم کی توثیق بھی پیش کریں گے شیعہ سنی دونوں کتب سے۔ جی میرے پاس اس وقت وہ کتاب ہے جس میں سب سے پہلے، یہ میرا چیلنج میں 3 سال سے مستقل دہراتا آ رہا ہوں، آج تک کسی نے رد نہیں کیا، سب سے پہلے حضرت ابان ابن ابی عیاش سلام اللہ تعالی علیہ فیروز البصری کو ضعیف کہنے والے یہ تھے ابن غزائری، یہ ان کی کتاب رجال ابن الغزائری میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے۔ اب اس کتاب کے اوپر جس میں سب سے پہلے ان کے ضعف پہ بات ہوئی تھی نعوذ باللہ، اس کے لحاظ سے میں ذرا بات کر لوں۔ جلد نمبر 10 مطبوعہ بیروت الذریعہ الی تصنیف الشیعہ، صفحہ نمبر 67 ترجمہ نمبر 164 میں رجال ابن الغزائری الضعفاء کا ذکر موجود ہے۔ پہلی بات، یہ کتاب ابن الغزائری کی طرف منسوب ہے عزیزان۔ دوسرے پیج 68 پہ اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے مجہول المؤلف، رجال ابن الغزائری مجہول المؤلف کتاب ہے، اس کے مؤلف کا ہی نہیں پتا کہ وہ کون تھا۔ تو بات یہاں پہ بالکل واضح ہو گئی ہے، جس کے بلے مؤلف کا ہی نہیں پتا، جس کے مؤلف کا ہی نہیں پتا، اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے اس کے ضعف کو نقل کر کے۔ تو عزیزان یہ بات تو یہاں بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جرح مبہم ہے، نہ کہ جرح مفسر۔ اور جرح مبہم کے بارے میں سارے شیعہ سنی علماء کا اتفاق ہے کہ لیس بشیء، یہ شے ہی کچھ نہیں ہے، یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب کتاب سلیم کی توثیق از ائمہ اہل بیت و اصحاب ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو مطبوعہ بیروت لبنان رجال القشی، رجال القشی میں صفحہ نمبر 82 ترجمہ نمبر 44 سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ، اور یہاں پہ واضح یہاں حدیث موجود ہے کہ مولا سجاد علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں قال صدق سلیم رحمۃ اللہ علیہ، سلیم سچا تھا۔ یہ پہلی توثیق عزیزان۔ وائزن شرح رجال کشی الاختیار معرفت الرجال، کتب اربعہ میں 2 کتابوں کے مصنف شیخ ابو جعفر الطوسی شیخ الطائفہ رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ اختیار معرفت الرجال صفحہ نمبر 185 میں بالکل واضح یہی حدیث موجود ہے مولا سجاد کی، صدق سلیم رحمۃ اللہ علیہ، بالکل واضح مولا سجاد نے جناب سلیم کو سچا کہا ہے۔ عزیزان اب موسٹ امپورٹنٹ بات، ہمارے ائمہ کے جو اصحاب ہیں ان کی طرف بھی ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے اب جرح کے لحاظ سے جو طاہر القادری صاحب نے خیانت کی ہے، باقی جتنی بھی کتب رجال ہیں میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ابن غزائری سے سب نے لی، اور ابن غزائری کی وہ کتاب رجال ابن الغزائری وہ خود مجہول المؤلف ہے، اس کے مؤلف کا ہی نہیں پتا، جرح فارغ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں،
شیخ مامکانی رحمہ اللہ کی تنقیح المقال کا ذکر کیا تھا طاہر القادری صاحب نے. میں کہتا ہوں خیانت کرنے میں طاہر القادری صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں طاہر القادری. یار خدا کا نام ہے, مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے, کوئی بندے میں شرم ہونی چاہیے. شیخ مامکانی رحمہ اللہ نے جو کتاب کے لحاظ سے بات کی ہے, جو کتاب سلیم کے اوپر جناب آبان کی تضعیف کے اوپر ان اقوال کو رد کرنے کے لیے نقل کیا تھا, اور ان کو رد کرنے کے بعد آگے کیا لکھا ہے, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 52, یہاں پہ جناب آبان کے بارے میں انہوں نے واضح لکھا ہے وَأَنَّهُ ثِقَةٌ, جناب آبان ثقہ ہیں. انہوں نے رد کرنے کے لیے لکھا تھا, اور یہ ماشاءاللہ اسے ان کا بیان بنا بیٹھے. سبحان اللہ, خیانت ہو تو ایسی ہو عزیزان. اور آگے صفحہ نمبر 54 پہ انتہائی تگڑی توثیق کتاب سلیم کے بارے میں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق مولا صادق کی حدیث, اب میں آپ کو سنا رہا ہوں اس حدیث کی توثیق ابھی میں غیر شیعہ کتب سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جس کے گھر کتاب سلیم نہ ہو فَلَيْسَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْءٌ, اس کے پاس ہمارے امر میں سے کوئی شے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. لا يعلم من اسبابنا شيء, وہ ہمارے اسباب میں سے کچھ بھی نہیں جانتا. هو ابجد الشیعہ وهو سر من اسرار آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شیعہ کی ابجد ہے اور آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اس کے پاس ہمارے رازوں میں سے کچھ ہے ہی نہیں, ہمارے امر میں سے کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس سرکار سلیم بن قیس الہلالی کی کتاب نہ ہو. عزیزان, تو یہ امام جعفر صادق نے توثیق کی ہے باقاعدہ. یہ شیخ مامکانی رحمہ اللہ نے ان اقوال کو رد کر کے آگے کتاب سلیم کی توثیق پیش کی ہے, جناب آبان کی توثیق پیش کی ہے, اور یہ حضرت اڑے میں کہ انہوں نے بھی تضعیف کر دی ہے, انہوں نے کتاب کو موضوع کا لا حول ولا قوت الا باللہ. چلے آئیں, اب یہ میرے پاس جو کتاب ہے یہ بذات خود صحابی ہیں, حضرت امام جواد امام محمد تقی صلوات اللہ علیہ کے, سرکار احمد بن عبداللہ بن احمد بن محمد بن خالد البرکی سلام اللہ تعالی علیہ. ان کی مطبوعہ ایران رجال البرکی میرے پاس موجود ہے اس وقت. اس میں صفحہ نمبر 74 پہ انہوں نے بالکل واضح طور پہ جناب سلیم اور جناب آبان کو امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ کے مقرب اصحاب اور اولیاء میں قرار دیا ہے. دونوں کو, سلیم بن قیس اور آبان بن ابی عیاش سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین, دونوں کو امام محمد باقر کے مقرب صحابہ اور اولیاء میں قرار دیا ہے. تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ امام جواد کے صحابی ہیں, امام محمد تقی کے خود صحابی ہیں امام, یہ کہہ رہے ہیں عزیزان. اور خاص طور پہ ایک کتاب کا بڑا حوالہ دیتے جو خوئی صاحب کی رجال کی کتاب, اس کا خلاصہ اب میرے پاس موجود ہے. ہاں آئیں ذرا, یہ المعین علی معجم رجال الحدیث میرے پاس موجود ہے, تالیف سید محمد جواد حسینی البغدادی. اس میں صفحہ نمبر 921 پہ جناب سلیم بن قیس کا جب ترجمہ نمبر 5391 میں ذکر ہے تو واضح وہ لکھتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی ثقۃ و کتابہ صحیح, ثقہ بھی اور ان کی کتاب بھی صحیح ہے, صحیح درجے کی کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس, اور وہ بذات خود ثقہ ہیں. اس کا جواب کس نے دینا ہے عزیزان؟ اور پھر صاحب مفاتیح الجنان محدث اعظم شیعہ حضرت شیخ عباس قمی رحمہ اللہ تعالی, ان کی کتاب جلد نمبر 4 میرے ہاتھ میں موجود ہے, سفینۃ البحار, شیخ عباس قمی رحمہ اللہ کی, صفحہ نمبر 260 پہ انہوں نے سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ ان کی کتاب کی مدح میں, ان کی تعریف میں پورا باب قائم کیا ہے سفینۃ البحار میں, اس کتاب کی تعریف و توصیف کی ہے. اب اس سے بڑھ کے میں کیا بتاؤں, محدثین شیعہ محققین اسماء و رجال شیعہ تعریفیں کر رہے ہیں, طاہر القادری سب جرا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ عزیزان. اور حوزہ علمیہ قم کے مدرس جناب سید اصغر ناظم زادہ ان کی کتاب اصحاب امام علی صلوات اللہ علیہ, صفحہ نمبر 342 ترجمہ نمبر 460 واضح وہ لکھتے ہیں سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی, آپ حضرت علی امام حسن و حسین امام سجاد کے مخلص شیعہ اور صحابی تھے, ٹھیک صلوات اللہ علیہ مجمعین. آپ فقہ راوی اور شیعہ عالم تھے, آپ حضرت علی صلوات اللہ علیہ کے ملازم تھے. آپ کی کتاب حقائق و مہم واقعات پر مشتمل ہے کہ بہت کم کتابوں میں اس طرح کے حقائق موجود ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں اس کی مثل کوئی کتاب ہی نہیں ہے, جتنے حقائق اس میں کسی میں ہے ہی نہیں. عزیزان, یہ صرف اور صرف جناب سیدہ کے دشمنوں کو بچانے کی سازش ہے سرکار آبان اور جناب سلیم پہ. ابھی جب آبان کی توثیق میں پیش کروں گا تب تو طاہر القادری صاحب کے کان کھڑے ہو جائیں گے. ذرا دیکھیں
اور پھر حال ہی میں ایک عالم ربانی ہیں سید صادق روحانی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی کتاب سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب میں کتاب سلیم کو صحیح یا معتبر نہیں، متواتر ثابت کرنے لگا ہوں۔ متواتر، صفحہ نمبر 58، ان سے جب سوال کیا گیا کہ کیا یہ صحیح سند کتاب ہے آپ کے نزدیک، تو جواب میں لکھتے ہیں بسم اللہ تعالیٰ، سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ علیہ بذات خود ایک جلیل القدر اور عظیم الشان شخصیت ہیں۔ ان کی کتاب اصول معتبرہ میں سے ہے، اصول المعتبرہ میں سے۔ خاتمہ الوسائل کتاب میں اسے قابل اعتماد کتابوں میں سے شمار کیا گیا۔ یہ ان کتابوں میں سے ہے جو صدیوں سے اپنے مؤلفین سے متواتر طور پر منقول ہیں، متواتر طور پر منقول ہیں، اور ان کتابوں کی نسبت ان کے مؤلفین کے ساتھ اس طرح ثابت ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا۔ لیں جی، متواتر طور پر منقول ہے، اللہ اکبر۔ عزیزان، یہ تو کتاب سلیم کے تواتر پہ بات ہو گئی، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ طاہر القادری صاحب، یہ تو شیعہ علماء، اب ذرا آپ کے گھر کی طرف چلیں۔ جلد نمبر 3، مطبوعہ بیروت، کتاب العالام، خیر الدین زرکلی، انہوں نے صفحہ نمبر 119 میں جناب سلیم بن قیس الہلالی سلام اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تو واضح ان کے بارے میں انہوں نے لکھا، سلیم بن قیس الہلالی العامری الکوفی سلام اللہ تعالی علیہ من اوائل المصنفین فی الاسلام، اسلام کے اوائل سب سے پرانے مصنفین میں سے ایک ہے جناب سلیم بن قیس، وقان من اصحاب امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ، مولا علی کے صحابہ میں سے تھے۔ اور کتاب سلیم کے بارے میں انہوں نے نیچے وہی امام جعفر صادق کی حدیث لکھی کہ جس کے پاس چاچا سلیم کی کتاب نہ ہو، فَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ أَمْرِنَا شَيْءٌ، اس کے پاس ہمارے امر میں سے کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جس کے پاس سلیم بن قیس کی کتاب ہے اس کے پاس ہمارے امر میں سے کوئی شے نہیں۔ یہ خیر الدین زرکلی امام جعفر صادق کی توثیق نقل کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے ماہر اسماء الرجال، اب شیعہ کی بات نہیں کر رہا، آپ کے گھر کے خیر الدین زرکلی وہ امام جعفر صادق کی حدیث لکھی نا، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا اس کی عبارت کی توثیق و تائید میں علماء اہل سنت کے ہاں سے بھی نقل کروں گا۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ہم اپنے وعدے پر پورے اترے۔ برادران اہل سنہ والجماعت، یہ دو کتاب سلیم کے بارے میں واللہ ذکر آل محمد کے آگے بیٹھا ہوں، شیعہ سنی دونوں کتب حدیث کو اپنا ضامن بنا کے کہتا ہوں، اگر کتاب سلیم کے اوپر تفصیلی دلائل دینے پہ ہوں تو وہ تو اتنی آگے تک بات ہے کہ الحمدللہ یہ فقیر کتاب سلیم کی توثیق کو رسول اللہ تک لے جائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لیے 5 منٹ کی بات ہے، لیکن وہ تب جب ان کا اور گزشتہ دلائل کا جواب آئے۔ پہلے جواب تو دے نا کوئی۔ میں طاہر القادری صاحب کو ہی نہیں، پوری دنیا کے جتنے بھی ناصبی ہیں، عرب و عجم اور یورپین کنٹریز میں، سب کو ڈنکے کی چوٹ پہ چیلنج کرتا ہوں، کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے لحاظ سے یا جناب آبان کے لحاظ سے کوئی مجھے جرح مفسر ثابت کر کے دکھائے۔ سارے ناصبیوں کو چیلنج ہے پوری علمی ضمانت کے ساتھ، مجھے ان پر کوئی جرح مفسر ثابت کر کے دکھائے۔ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ ہاں، اب اشارتاً توثیق حضرت آبان ابن ابی عیاش، اور کس سے توثیق کرنے لگا ہوں؟ You would love it. Truly you would love it. That's my challenge. جس امام کی وجہ سے باقاعدہ الگ فقہ کی تدوین ہوئی، امام ابو حنیفہ، جناب آبان کا ابو حنیفہ کے ساتھ کیا ربط تھا، کیا تعلق تھا، اب اس پہ ذرا چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نصیر الدین گولڑوی صاحب کی کتاب امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال میرے ہاتھ میں موجود ہے، اور اس میں جہاں شیوخ الحدیث و اساتذہ ابو حنیفہ کا ذکر ہوا صفحہ نمبر 48 پہ، آپ بالکل واضح نام دیکھ رہے ہیں، آبان بن ابی عیاش فیروز بصری، اور لکھنا بھول گئے، اللہ خیر کرے۔ چلیں خیر عزیزان، یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل فقیر محمد جہلمی، ان کی تو یہ احناف بہت معتبر کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، حدائق الحنفیہ، اور اس میں بھی انہوں نے حضرت آبان بن ابی عیاش کے لحاظ سے بالکل واضح یہاں پر انہیں صفحہ نمبر 53 پہ جناب آبان کو ابو حنیفہ کا استاذ لکھا، یا واضح دیکھ رہے ہیں، آبان بن ابی عیاش فیروز البصری، انہوں نے بھی آبان کو ابو حنیفہ کا استاذ لکھا ہے۔ عزیزان، پھر یہ علامہ محمد عاصم اعظمی، ان کی کتاب سیرت امام اعظم ابو حنیفہ، اور یہاں پر بھی صفحہ نمبر 57 پہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں حضرت آبان بن ابی عیاش فیروز البصری سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو شیوخ الحدیث اور اساتذہ امام ابو حنیفہ میں شامل کیا۔
عزیزان، اب اگر تو آبان ابن ابی عیاش ضعیف تھے یا کذاب تھے نعوذ باللہ، ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا؟ آپ کے بعد میں آنے والے اماموں نے کذاب کے دے ابو حنیفہ سارا دین آبان سے لیتے رہے ہیں، ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھا؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، وہ کہیں گے جی اساتذہ کبھی کبھار ضعیف ہوتے ہیں یا اختلاط کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کی توثیق میں تساہل ہو جاتا ہے علماء کو۔ استاد ہونا کون سی ثقافت ہے؟ استاد ہونا، شیوخ الحدیث ہونا کون سا اسے ثقہ بنا دے گا؟ اور اگر یہ اصول بیان کر دوں کہ یہ ثقہ ہونے کی دلیل ہے تو طاہر القادری صاحب ولایت علی کا گرز مارنے لگا ہوں، آواز دے لیں اپنے بڑوں کو، شاید آ کے آپ کو بچا لیں، اور وہ خود کو نہیں بچا سکے، جنگوں میں بھاگ گئے تھے، آپ کو کیا بچانا ہے؟ ذرا ہوش سے اب یہ دلیل سنیے گا۔ امام ابو حنیفہ امام الائمہ فی الحدیث، میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے طاہر القادری صاحب کی، طاہر القادری صاحب آپ کی اپنی کتاب ابو حنیفہ پر، آپ نے امام ابو حنیفہ کے لحاظ سے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر 561، چیپٹر نمبر 7، اور یہاں پہ شیوخ امام اعظم کی عدالت و ثقافت کے چیپٹر میں وہ واضح لکھتے ہیں، یہاں یہ بات واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ امام اعظم نے اپنے جلیل القدر محدث شیوخ سے روایت کی ہے، وہ سب عادل اور ثقہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جن سے روایت کی ہے، جو ان کے شیوخ اور اساتذہ تھے، وہ سارے ثقہ ہیں۔ ابو حنیفہ کے تمام اساتذہ عادل بھی ہیں، ثقہ بھی ہیں۔ یہ کس نے لکھا؟ خود طاہر القادری صاحب نے۔ یہ اصول ویسے بہت سی کتابوں میں موجود ہے، لیکن جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ عزیزان، تو اب مجھے بتائیں، آبان بن ابی عیاش ہیں استاد ابو حنیفہ، اور یہ خود مان گئے ابو حنیفہ کے سارے استاد ثقہ بھی عادل بھی ہیں، ابھی بھی آبان کذاب ہے معاذ اللہ۔ اب میرا نہیں خیال کہ کوئی چھوٹا سا بھی اشتباہ باقی رہ گیا ہو کتاب سلیم اور حضرت آبان کے لحاظ سے۔ دیٹس آل عزیزان، جو اہل علم حضرات ہیں وہ سمجھ جائیں گے انہیں چونا کس طرح لگایا گیا تھا۔ ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی نشست میں، ٹل دین ٹیک کیئر۔ سلطان دشت نواب وارث۔